السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی انٹرسٹنگ ہارر سٹوری لے کر آئی ہوں، ایک خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں جو میری ایک نیو لسنر فوزیہ نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ فوزیہ کہتی ہے کہ سیلم والی سے آگے ہم لوگوں کا گاؤں ہے، اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ ٹپیکل گاؤں کے جیسے حویلی ٹائپ گھر ہوتے ہیں اس طرح سے ہے۔ ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا گھر کا جو مین گیٹ ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پیپل کا درخت ہے جو کہ بہت قدیم اور پرانا ہے، یہ گھر بننے سے بھی پہلے کا۔ ہم لوگوں نے اس درخت کو نہیں کٹوایا، بلکہ وہ درخت جہاں پر تھا ہم نے اس کو وہیں پر رہنے دیا، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کا گھر بنا۔ اب وہ گھر، ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ وہ درخت اس طرح سے ہے کہ ہم لوگوں کا جو مین گیٹ ہے بالکل اس کے ساتھ وہ درخت ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے گھر کی دیوار ہے۔ جب گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر اس درخت کی آدھی چھاؤں ہم لوگوں کے گھر کے اندر آتی ہے۔ اس کے آگے بہت بڑا صحن ہے، اور اس صحن کے آگے ایک برآمدہ جس میں ہم لوگوں کے گھر کے کمرے ہیں، اور وہیں پر ہم لوگوں کا کچن بھی ہے۔ اس درخت کی آدھی چھاؤں ہم لوگوں کے گھر کے اندر آتی ہے، اور گرمیوں میں اس درخت کی چھاؤں میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ وہ درخت ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس درخت کو کبھی کاٹیں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے ایک گھر تھا۔ آنٹی میری امی کے پاس آئیں اور آ کے میری امی کو یہ بات کہتی ہیں کہ شام کے ٹائم میرے بیٹے نے دیکھا ہے آپ کے درخت کے چاروں طرف ایک کالے رنگ کی بلی چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے کافی دیر اس چیز کو بغور دیکھا، وہ بلی مسلسل درخت کے چاروں طرف چکر کاٹ رہی تھی۔ تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے یہ بات آ کر مجھے بتائی۔ آپ لوگ ایک دفعہ اپنے درخت کے پاس جا کر دیکھیں کہ آپ کے درخت کے پاس کوئی چیز تو نہیں ہے ایسی ویسی۔ امی نے ان کی بات سن لی اور خود ان کے ساتھ ہی جا کر درخت کے پاس دیکھا، وہاں پر انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ان آنٹی نے بھی دیکھا، وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ بلی کے پنجوں کے نشان بھی نہیں تھے۔ امی اور آنٹی دونوں بہت ہی زیادہ حیران تھی کہ ان کے بیٹے نے خود دیکھا تھا کہ شام کے ٹائم ایک کالے رنگ کی بلی ہم لوگوں کے درخت کے چاروں طرف چکر کاٹ رہی تھی، تو پھر یہاں پر کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں اندر آ گئی، اور اس بات کو تقریباً ہم لوگوں نے اتنا خاص اس بات پر نوٹس نہیں لیا۔ 2-3 دن گزرے، میرے ابو واپس گھر آ رہے تھے، مغرب کے بعد کا ہی ٹائم تھا، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی بلی ہم لوگوں کے درخت کے چاروں طرف مسلسل چکر کاٹ رہی ہے۔ پہلے انہیں یہ لگا کہ ان کا وہم ہے، پھر وہ درخت سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کی بلی ہے جو ہم لوگوں کے درخت کے چاروں طرف چکر کاٹ رہی ہے۔ تقریباً 7 چکر کاٹنے کے بعد، 7 کے 8 چکر کاٹنے کے بعد وہ بلی ایک دم سے غائب ہوگی۔ میرے ابو بہت زیادہ حیران ہوئے اور کافی تیزی کے ساتھ گھر میں آئے اور آ کر یہ بات ہم سب کو بتائی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کالے رنگ کی بلی ہم لوگوں کے درخت کے پاس چکر کاٹ رہی تھی، میرے آنے سے پہلے وہ چکر کاٹ رہی تھی، اور میرے سامنے اس نے 8 چکر کاٹے، اور اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں گئی، مجھے وہ دوبارہ نظر نہیں آئی۔ اسی ٹائم میرے بھائی، میرے ابو، امی گیٹ سے باہر آئے تو انہوں نے درخت کے پاس آ کر دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں، ان کے پاس لالٹین تھی۔ لالٹین کی مدد سے جب انہوں نے باہر آ کر دیکھا تو وہاں پر کالے رنگ کا دھاگا تھا جو ہم لوگوں کے درخت کے چاروں طرف لپٹا ہوا تھا۔ درخت کا جو زمین کے ساتھ حصہ ہوتا ہے وہاں پر ایک کالے رنگ کا دھاگا اس طرح سے لپیٹا ہوا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کام کوئی انسان کر سکتا ہے، انسان کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، پھر ایک بلی جانور ہو کے یہ دھاگا کیسے لپیٹ سکتی ہے۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے۔ میرے ابو نے فوراً اندر جا کر کینچی لی اور بنا سوچے سمجھے اس دھاگے کو کاٹ دیا اور اٹھا کر تھوڑا سا دور پھینک دیا۔ میری امی نے انہیں بہت روکا
کہ آپ اس دھاگے کو مت کاٹیں۔ جیسے ہی میرے ابو نے اس دھاگے کو کاٹا، درخت کی شاخیں بہت زور زور سے ہلنے لگ گئیں۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ نہ آندھی آ رہی ہے، نہ ہی اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، پھر اس کی شاخیں کیوں ہل رہی ہیں؟ دھاگا پھینکتے ساتھ ہی وہ لوگ اندر آ گئے۔ اس رات ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد 11 بجے کا ٹائم تھا، سونے سے پہلے جو لکڑیوں کی راکھ اور کوئلے ہوتے تھے، ان کوئلوں کو ہم لوگ سیکتے تھے اپنے برآمدے میں بیٹھ کے۔ آگے ہم لوگوں نے بہت بڑے بڑے پردے پھینکے ہوتے تھے سردیوں میں، سردیوں کے ہی دن تھے۔ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے باہر اس طرح سے لگا کہ ہم لوگوں کے صحن میں جس طرح سے کوئی چل رہا ہے، واضح کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور یہ کوئی اتنی رات کا ٹائم نہیں تھا، 11 بجے کا ہی ٹائم تھا۔ ہم لوگوں نے تھوڑا سا پردہ اٹھا کر دیکھا تو اس طرح سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے اس درخت کے نیچے صحن کی دیوار کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ کالے رنگ کا ایک سایہ نظر آیا، اس کی جو ہائٹ تھی وہ بالکل نارمل تھی، بہت چھوٹی نہیں تھی اور نہ ہی بہت لمبی تھی۔ ایک سایہ سا نظر آیا اور ایک دم سے وہ غائب ہو گیا۔ میری امی نے جب پردہ اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹی اور یہ کہا کہ درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہے، کالے رنگ کا سایہ بن کے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے سب نے اٹھ کر دیکھا، وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر کے تھے۔ امی نے کہا کہ یہاں پر برآمدے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اندر کمرے میں چلنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا مین کمرہ تھا، اکثر اوقات سردیوں میں ہم لوگ وہاں پر بھی کوئلے جلا کر رکھتے تھے کہ کمرہ گرم ہو جائے، اور بعض اوقات ہم ساری فیملی وہیں پر سو جایا کرتے تھے، امی ابو ہم سب وہیں پر سو جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت بڑا ہم لوگوں کا ایک روم تھا۔ ایک طرف بھائی اور ابو اور ایک طرف ہم لوگ سویا کرتی تھیں۔ ہم لوگ سارے اسی کمرے میں تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ابھی ہم لوگ لیٹے ہی ہوئے تھے، ہم لوگ جاگ رہی تھیں، امی ابو سو گئے تھے۔ ہم لوگوں کے صحن میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے درخت کو کوئی زور زور سے ہلا رہا ہے، اور ایک مخصوص آواز آتی ہے جب آندھی آتی ہے تو درخت کے شاخیں ہلنے کی، پتے ہلنے کی آواز آتی ہے۔ ہم لوگ تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھیں بہت زیادہ کہ پتہ نہیں امی نے کس چیز کو دیکھا ہے، اور وہ بلی کیا چیز تھی جو دھاگا لپیٹ کر گئی۔ پھر ابو نے فوراً سے وہ دھاگا بھی کاٹ دیا، اور پتہ نہیں اب کس قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم دونوں بہنیں اٹھ کر بیٹھ گئیں، اور ہم دونوں کی پوری توجہ باہر ہی تھی۔ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پائلیں پہن کر ہم لوگوں کے صحن میں چل رہا ہے، اور وہ بہت آہستہ سی آواز تھی، لیکن واضح ہم لوگوں کے صحن میں وہ آواز تھی، اور وہ آواز بھی گیٹ والی طرف سے ہی آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے آدھا پونا گھنٹہ وہ آواز سنی، کبھی پائلوں کی آواز بہت تیز ہو جاتی تھی اور کبھی پائلوں کی آواز بہت آہستہ، اور اس کے ساتھ اس طرح سے آواز آ رہی تھی جس طرح سے کوئی روتا ہے، آہستہ آہستہ بالکل دور جیسے کوئی روتا ہے، اس طرح سے بھی آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئیں۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور خوف کے مارے ہم لوگ لیٹ گئیں۔ ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کسی کو جگانے کی، اتنا خوف آ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو ہم نے یہ بات جاگتے ساتھ امی کو بتائی، ابو کو بتائی۔ ہم لوگ سارے جب اپنے صحن میں آئے تو وہاں پر بہت زیادہ لمبے لمبے پاؤں لگے ہوئے تھے، اور وہ پاؤں بڑے عجیب سٹائل کے تھے۔ نہ ان کے پنجے کی سمجھ آ رہی تھی، نہ ہی ان کی ایڑی کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ پیچھے سے بھی نوک والے تھے اور آگے سے بھی نوک والے تھے، اور وہ پاؤں کے نشان اس درخت کی چھاؤں جتنے حصے پر ہم لوگوں کے گھر میں آتی تھی وہاں تک ہی تھی، تقریباً آدھی دیوار بنتی تھی، اس چھاؤں کے نیچے نیچے ہی وہ نشان تھے۔ امی نے یہ کہا کہ اس طرف کسی کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان نشانوں کے اوپر جھاڑو کوئی لگائے، کیونکہ ہم لوگوں کا جو صحن تھا وہ مٹی کا تھا، باقی جو کمرے تھے وہ اینٹوں کے اور سیمنٹ کے تھے، لیکن آگے جو صحن تھا وہ مٹی کا تھا۔ اس وقت سردیوں کا ہی موسم تھا، ہم لوگ اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں، دن کے 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے درخت کا جو حصہ ہم لوگوں کے صحن میں تھا وہ بہت زیادہ جھک گیا، اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے ان شاخوں کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ بالکل زمین کے ساتھ لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔
ہم لوگ بہت زیادہ ڈری. ہم نے فوراً امی کو بلایا. امی کمرے سے فوراً باہر آئیں. وہ اندر کوئی کام کر رہی تھی. جب انہوں نے آ کر دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئی کہ درخت کا تقریباً وہ پورا حصہ ہم لوگوں کے صحن کے ساتھ نیچے لگا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بہت بھاری چیز ہے، کیونکہ وہ دیوار کے اوپر اس کی چھاؤں تھی اور اس کی شاخیں کافی زیادہ گھنی بھی تھی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک دم سے اس طرح سے نیچے آئے. ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ ہم لوگ اس سائڈ پر بھی کیسے جائیں. امی نے بڑی ہمت کی اور دروازہ کھول کر باہر گئی کہ درخت کے اوپر کوئی بچہ نہ چڑھا ہو. باہر سے درخت کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں تھی. جب امی نے اس درخت کے نیچے جا کر دیکھا تو اس درخت کے اوپر کالے رنگ کی ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی جس کی آنکھیں بہت ہی زیادہ خوفناک تھی، اور وہ میری امی کو بہت گھور رہی تھی اور غرا رہی تھی جب اس نے میری امی کو دیکھا. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ درخت کا جو حصہ ہم لوگوں کے صحن میں جھکا ہوا تھا اس پر کیا چیز تھی. جیسے ہی میری امی اندر آئیں 2-3 منٹ کے بعد درخت کا وہ حصہ بالکل اوپر ہو گیا، جیسے اس کے اوپر سے کسی نے وہ ویٹ ہٹا لیا ہو. یہ ماجرا بہت عجیب تھا. ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر امی نے یہ بھی بتایا کہ درخت کے اوپر کالے رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر رہے تھے. دن کا ٹائم تھا، دوپہر کا ٹائم تھا. درخت ایک دم سے ہلنے لگ گیا اور اس درخت میں سے اس بلی کی بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا وہ بلی رو رہی ہے، اور مانا یہ جاتا ہے کہ بلیوں کا رونا بہتر نہیں ہوتا، نحوست میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے بلیوں کا رونا. اب امی ہم لوگوں کو منع کر رہی تھی کہ درخت کے پاس بھی نہیں جانا اور نہ ہی اس بلی کو بھگانا ہے. امی نے ہمیں یہ کہا کہ صحن میں سے اٹھ کے برآمدے میں آ جاؤ. آج شام ہونے سے پہلے ہی ہم لوگوں نے صحن کے پردے گرا دیے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا. ہم لوگوں نے یہ بات کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کی تھی. آدھے پونے گھنٹے کے بعد بلی کے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی. عصر کے بعد کا ٹائم تھا. ابو آج گھر جلدی آ گئے تھے. ابو کو جب ہم نے یہ ساری بات بتائی وہ کافی پریشان ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات ہم لوگوں کو اس طرح سے اگنور نہیں کرنی چاہیے. ساری رات وہ آوازیں آنا، بلی کا دھاگا لپیٹنا، پھر دن کے ٹائم یہ سب ہونا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کسی عالم حضرات کو اپنے گھر بلانا چاہیے. امی نے بھی انہیں یہی کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ابو نے کہا کہ میں صبح جو ہم لوگوں کے گاؤں کے بہت بڑے امام صاحب ہیں ان کو بلا کر لاؤں گا، وہی بتائیں گے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. مغرب ہو گئی. ہم لوگ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں. اس سائڈ سے ہم لوگوں نے پردے اٹھائے ہوئے تھے کیونکہ ہم لوگوں کا کچن بھی برآمدے میں ہی تھا، اور تب ہم لوگوں کا کچن بھی اوپن تھا. برآمدے کے ایک کونے میں ہی ہم لوگوں نے مٹی کا چولہا بنایا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہی ہم لوگ ساری کوکنگ کیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے سردیوں کے موسم میں ہم لوگوں کے کمرے اور برآمدہ اکثر گرم ہو جایا کرتا تھا. ہم لوگوں نے کھانا کھایا. بہت ڈر لگ رہا تھا. ہم لوگ بڑے سہمے ہوئے تھے سب. امی نے کہا کہ زیادہ دیر برآمدے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو واقعات 2 دن سے ہم لوگوں کے گھر میں ہو رہے تھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگ کوئی رسک لیں. ہم لوگ ٹائم کے ساتھ ہی اپنے اس کمرے میں چلے گئے. چائے بنا کر تقریباً 9:30 پونے 10 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ کمرے میں ہی تھے. وہیں پر ہم لوگوں نے کوئلے رکھ لیے تھے دیکھتے ہوئے. باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور دھند بھی تھی. گاؤں میں ویسے بھی دھند زیادہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ جگہ بہت کھلی اور بڑی ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر اندھیرا ہوتے ہی سردیوں کے موسم میں دھند محسوس ہونے لگ جاتی ہے. ہم لوگ چائے پی رہے تھے. ایک دم سے باہر بلی کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی اور اب وہ بلی بالکل ہم لوگوں کے صحن میں آ کے رو رہی تھی. اس کی آوازیں بہت خوفناک تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ چیخ رہی ہے اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہی ہے. اندر سے ہی ہم لوگوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی اس کی آوازیں آ رہی تھیں. پھر درخت کے پاس جا کر وہ بیٹھ گئی اور درخت کے نیچے اس نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی. 12 بجے تک وہ بولتی رہی اور اس کے بعد ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی عورت روتی ہے. ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے. امی نے کہا کہ ہم سب کو آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا چاہیے. اتنی رات ہو گئی تھی اور سب گھر والے جاگ رہے تھے کیونکہ ہم لوگوں کے گھر میں ایک عجیب و غریب ہی اس ٹائم منظر بنا ہوا تھا. سب خوف زدہ تھے.
کہ یہ بلی ہے یا کیا چیز ہے. پھر اچانک سے پائلوں کی آوازیں آنے لگ گئیں. ہم لوگوں کے کمرے کی جو کھڑکی تھی ہم لوگوں نے جب وہ کھولی، آگے ہم لوگوں کے پردے تھے برآمدے میں. پھر بھی ہم لوگوں نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے کھڑکی کو جب کھول کر دیکھا تو ہم لوگوں کے جو درخت جس سائڈ پر تھا اس سائڈ کا پردہ کسی چیز نے اٹھایا ہوا تھا، جیسے وہ چیز اپنا آپ ہم لوگوں پر ظاہر کر رہی تھی. ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہاں سے یہ پردہ کس طرح سے ہٹا ہے، کیونکہ چاروں طرف ہم لوگوں کے پردے لگے ہوئے تھے اور وہ بہت بھاری اور موٹے پردے تھے. ٹھنڈ کو روکنے کے لیے ہم لوگ وہ آج کے دن تک لگاتے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر آج پھر وہ کالے رنگ کی کوئی چیز باقاعدہ پھر رہی ہے، اور وہ کوئی عورت کا روپ لگ رہی تھی، لیکن اس کے جسم پر بہت لمبے اور کالے رنگ کے بال تھے. اس کا پورا جسم ہی بہت کالا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بال واضح نظر آ رہے تھے. جب امی نے اور ابو نے اس چیز کو دیکھا، ان لوگوں نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور ہم لوگوں سے یہ کہا کہ سب آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں. ہم لوگوں نے اونچی اونچی آیت الکرسی اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا. 15-20 منٹ کے بعد بالکل سناٹا ہو گیا. بلی کے رونے کی آوازیں، اس عورت کے رونے کی آوازیں اور پائلوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں. اب ہم لوگ کچھ ریلیکس ہوئے تھے، کچھ سکون آیا تھا ہم لوگوں کو کہ یہ آواز آنا بند ہو گئی ہے. پھر ہم لوگ سو گئے. صبح جب ہم لوگ اپنے گھر میں حسب معمول جاگے، باہر صحن میں جا کے دیکھا، آج پھر وہی پیروں کے نشان تھے، اتنے ہی لمبے پاؤں، دونوں طرف نوک والے. سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا چیز ہے. اور بلی جو واضح ہم لوگوں کے صحن میں رات کو بول رہی تھی، بلی کے پاؤں کے نشان کہیں بھی نہیں تھے. یہاں تک کہ بلی ہم لوگوں کے پورے صحن میں گھوم رہی تھی، اس جگہ پر بھی وہی نوکیلے لمبے لمبے پاؤں کے نشان تھے. ابو فوراً سے پہلے ناشتہ کر کے امام صاحب کے پاس گئے. ابو جب امام صاحب کے پاس گئے تو ان کے پاس وہاں پر ایک بہت بڑے پیر صاحب بھی آئے ہوئے تھے. جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے سنتے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس درخت کے اوپر کسی چڑیل کا بسیرا ہے جو پہلے بلی کا روپ لے کر آئی تھی، اور وہ دھاگا اس نے اسی لیے لپیٹا تھا کہ اس نے اس درخت کے اوپر اپنا حصار باندھا تھا، اپنا قبضہ کیا تھا، اور وہ وہاں پر رہنا چاہتی تھی. آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی جو اس دھاگے کو کاٹ کر پھینکا. اب وہ آپ لوگوں سے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے، اسی لیے وہ آپ لوگوں کو ڈرا رہی ہے. اب وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور ان سے یہ کہا کہ ہماری مدد کریں. وہ پیر صاحب اور امام صاحب ہمارے گھر آئے. انہوں نے جب وہ پاؤں کے نشان دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ جو بات انہوں نے بتائی تھی وہ بات بالکل سچ تھی. پھر انہوں نے ہم لوگوں کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں 7 دن لگاتار قرآن خوانی کروانی ہے اور سورت بقرہ بھی لگانی ہے اور پڑھنی بھی ہے. ہم لوگوں نے سورت بقرہ کی تلاوت کی، قرآن خوانی کروائی 7 دن اپنے گھر میں. پھر اس کے بعد انہوں نے اس درخت کے پاس دم کر کے ہم لوگوں کو 8 کیل دیے جو زمین میں درخت کے تنے کے ساتھ ان کو گاڑا گیا، اور انہوں نے خود ہی گاڑا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں آئے گی. ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ 7 دن لگاتار ہم لوگوں کے گھر میں قرآن خوانی ہوئی، سورت بقرہ کی باقاعدہ ہم لوگوں نے تلاوت کی، پڑھی. اس کے بعد کبھی بھی ہمارے درخت کے پاس کوئی بلی یا ایسی چیز نظر نہیں آئی. لیکن وہ خوف ہم لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا اپنا وہ گھر تھا. بعد میں ہم لوگوں نے صحن جو تھے اور پورے گھر کو دوبارہ سے بنوایا. سارا گھر ہم لوگوں نے جو مٹی کا تھا اس کو باقاعدہ سیمنٹ اور چپس کروا کے اپنا گھر نیا بنوایا، لیکن اس درخت کو نہیں چھیڑا تھا، کیونکہ ان پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی آپ اس درخت کو کاٹیں گے وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے گی. کیونکہ درخت کو کاٹنے کے بعد جب یہ کیل اس تنے میں سے نکلیں گے تو اس کا اثر پھر دوبارہ آ جائے گا اور وہ آپ لوگوں کو بہت نقصان دے گی. ابھی بھی وہ درخت ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی ہے، لیکن ہم لوگوں نے وہاں سے گیٹ بند کر دیا ہے اور گیٹ کا راستہ ہم لوگوں نے دوسری دیوار کی طرف بنا دیا ہے. اب اس دیوار کی طرف ہم لوگ نہیں جاتے. یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فوزیہ آپ کا کہ آپ نے اپنی زندگی کی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی. لسنرز، درختوں کے اوپر تو ان چیزوں کا بسیرا ہوتا ہی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. پھر پیپل کا درخت، برگد کا درخت، بیری کا درخت، آئی گیس یہ درخت مشہور ترین ہیں
جن پر کہا یہ جاتا ہے کہ بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جامن کے درخت کے اوپر بھی بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ اپنے درختوں کے پاس کسی بلی کو یا کسی ایسی چیز کو، کسی بکری کو یا کسی ایسے سائے کو دیکھیں تو خود سے کچھ بھی مت کیا کریں۔ کسی عامل حضرات کو یا امام صاحب کو ضرور بتانا چاہیے اور بلانا چاہیے۔ جب انسان خود سے ایسے قدم اٹھاتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تو وہ چیزیں بعد میں آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ ہمیشہ قرآن پاک پڑھا کریں، سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کریں، سورۃ بقرہ اپنے گھر میں لگایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی چیزیں کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں، باوضو ہو کر سویا کریں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اپنے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پہ، اور مجھے فیس بک پر بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں۔ نوشین ورک کی آئی ڈی ہے میری، اور وہیں پر خوفناک کہانیوں کے نیم سے میرا ایک گروپ بھی ہے، اسے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئی خوفناک کہانی میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔